हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आबिद उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद आबी। आज 21 अप्रैल 2024 है और हम आज का डॉन एडिटोरियल जिसका टाइटल इलेक्शंस इन इंडिया पढ़ने जा रहे हैं। इंडिया में इलेक्शंस। इंडियाज मैमथ मल्टी स्टेज इलेक्शंस हैव बिगन। मैमथ फील पेकर मतलब हाथी के जिस्म सा, और मेटाफर है यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है बड़े के मानी में। जिस तरह हाथी बहुत बड़ा है, ये कहते हैं ये भी बहुत बड़ा है। मल्टी स्टेज, कई स्टेज पर मुश्तमिल, क्योंकि इंडिया जो है बहुत बड़ा कंट्री है और उसके अंदर एक दिन में इलेक्शन, पूरे इंडिया में एक दिन में इलेक्शन कराना मुमकिन नहीं है, तो इसलिए स्टेजेस के अंदर इलेक्शन कराया जाता है। तो ये कई स्टेज में इलेक्शन होता है। इंडिया के बड़े और कई कसीर स्टेज वाले इलेक्शन शुरू हो चुके हैं एंड द पॉपुलर इश्यूज ग्रिपिंग द वोटर्स दिस टाइम। इस वक्त जो हर दिल अजीज इश्यूज हैं, मसाइल हैं जो वोटर को जकड़े हुए हैं, आर अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी है, इन्फ्लेशन अफरात ज़र एंड रिलेटेड इकनॉमिक डिस्पेयर और मुतलका मुआशी मायूसी है। दिस इज़ फार रिमूव्ड फ्राम द डिवासिव पोल्स ऑफ 2014 एंड 2019। ये 2014 और 2019 के पूल्स यानी इलेक्शंस जो लाजम व मलजूम थे उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। एंड इट इज़ नॉट बिकॉज प्रो हिंदुत्व कंपेनर्स आर नॉट ट्राइंग टू किंडल द फायर्स। और ऐसा नहीं है कि क्योंकि इंतहा पसंद हिंदू मुहिम जोई करने वाले आर नॉट ट्राइंग, वो कोशिश नहीं कर रहे टू किंडल द फायर्स, आग भड़काने की, ऑफ कम्युनलिज्म, मजहब परस्ती की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ पर्सनली सिग्नल्ड, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ज़ाती तौर पर इशारा किया है, द इंटेंट मीन्स इंटेंशन यानी इरादा ख्याल, बाय यूजिंग एन इलेक्शन स्पीच, एक इलेक्शन की तकरीर करते हुए, टू अटैक अपोजिशन लीडर्स एज मुगल लाइक मीट ईटर्स, के मुखालिफ रहनुमाओं पर टूट पड़ो, हमला कर दो जैसे मुगल गोश्त पर टूट पड़ा करते थे। नॉट जस्ट ऑर्डरली लवर्स ऑफ मटन एंड फिश, यानी मटन और फिश के आम जो चाहने वाले हैं उनकी तरह नहीं। डिस्पाइट द इनॉर्मस फंड्स एंड द हार्ड एडवर्टाइजिंग पुट इट इनटू, इसके बावजूद के बहुत बड़े फंड्स और सख्त इश्तिहारबाजी इसमें शामिल की। द कंट्रोवर्शियल राम टेम्पल इनागुरेशन इज बीइंग लिस्टेड बाय एनालिस्ट्स, के मुतनाज़ा राम टेम्पल का इफ्तिताह। मुतनाज़ा राम मंदिर का क्या चक्कर है? मुतनाज़ा राम मंदिर से मुराद ये है कि यहाँ पर पहले बाबरी मस्जिद हुआ करती थी, जो तकरीबन 500 साल तक यहाँ पर बाबरी मस्जिद रही। फिर मोतसब हिंदू इसे अपना मंदिर मानते थे, वो कहते थे कि पहले ज़माने में यहाँ पे उनका मंदिर था, और इस तरह से ये इनका तनाज़ा चल रहा था। इस तनाज़े की वजह से कई बार मुसलमानों और हिंदुओं में लड़ाई फसादात हुए, और फिर कुछ साल कबल मोतसब हिंदुओं ने मिलकर आखिरकार बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। बाबरी मस्जिद इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मुग़ल बादशाहों में से जो बाबर था उसने तामीर की थी, और उसी के नाम से ये मंसूब है। मस्जिद शहीद होने के बाद दोबारा से हिंदुओं ने यहाँ पर एक मंदिर बनाया और उसको राम मंदिर का नाम दिया गया, और उसका इफ्तिताह अब इलेक्शन से कबल नरेंद्र मोदी ने किया है। और वो उसने ऐसा इसलिए किया कि ताकि वो मोतसब हिंदुओं का वोट हासिल कर सके और इलेक्शन में जीत पक्की कर सके। लेकिन जो एनालिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि मुतनाज़ा राम हिंदू मंदिर का जो इफ्तिताह है वो उस लिस्ट में वे डाउन है, यानी वो उस लिस्ट में नहीं आता जो वोटर की तरजीहात की लिस्ट है, उसमें वो शामिल नहीं है, यानी नरेंद्र मोदी को इसका इतना कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। द परसेप्टिबल एब्सेंस ऑफ पोलराइजेशन, काबिल गौर पोलराइजेशन की गैर मौजूदगी है। यूजली ड्राइव फ्राम मुस्लिम बेशिंग, खुसूसन वो जो मुस्लिम तनकीद से हासिल की जाती थी, अक्सर झूठ मूठ के टोने पाकिस्तान के लिंक से। could bring surprises when votes are counted on June 4, यानी हैरान कुन नताइज आएंगे जब 4 जून को वोट की रायशुमारी होगी या गिनती होगी। कंसिडर द केस ऑफ नवीद राना का केस भी काबिल गौर है। अ फेस्टिव वुमेन कैंडिडेट फॉर द बीजेपी, ये एक बहादुर खातून और कैंडिडेट है बीजेपी की। बीजेपी ये नरेंद्र मोदी की पॉलिटिकल पार्टी है,
اور یہ بی جے پی سے مراد ہے دی بھارتیہ جنتا پارٹی، انڈینس پیپلز پارٹی، فرام امروتی ان مہاراشٹرا۔ مہاراشٹرا میں امروتی سے یہ خاتون جو ہے نا الیکشن لڑ رہی ہے۔ شی ہیز بین انفیلنگلی ریمائنڈنگ ہر سپورٹرز، یہ کامیابی سے اپنے سپورٹرز کو، حمایتیوں کو جو ہے نا یاد دلا رہی ہے ٹو ناٹ ریسٹ آن دیئر اورس، کہ وہ آرام سے نہ بیٹھیں، اینڈ دی ڈیلیوژن، اس غلط فہمی میں کہ دیٹ دیئر از اے مودی ویو، کہ اس مرتبہ کوئی مودی کی لہر ہے، آر دیٹ ہی وڈ سی ہر تھرو، یعنی اسے دھوکا ہوگا۔ دیر از نو مودی ویو دس ٹائم، سے ویری ویجیلنٹ، اس مرتبہ کوئی مودی کی لہر نہیں ہے تو اس لیے چوکس رہیں۔ فینانس منسٹر نرملا سیتھرمان as a member of the Rajya Sabha, and she has been quoted as turning down the BJP's offer to fight the Lok Sabha polls۔ جو فینانس منسٹر نرملا سیتھرمان ہے یہ راجیہ سبھا کی ممبر ہے، اور وہ شی ہیز بین کوٹڈ، اسے کوٹ کیا گیا ہے ایز ٹرننگ ڈاؤن، کہ رد کرنے کی، دا بی جے پیز آفر، یعنی بی جے پی کی بی جے پی نے جو اسے آفر کی تھی اس کو اس نے رد کیا ہے، اسے کوٹ کیا جا رہا ہے ٹو فائٹ دا لاک سبھا پولز، کہ بی جے پی نے اسے آفر کی تھی کہ وہ جو ہے نا ان کی طرف سے لاک سبھا کا الیکشن لڑے۔ یہاں پر میں چند باتیں بتانا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ آپ کو ان اصطلاحات کی بآسانی سمجھ آ جائے۔ پہلے یہ سمجھے کہ حکومت کیا ہے۔ حکومت سیاسی کنٹرول کا ایسا نظام ہے جس کے تحت قانون بنانے اور نافذ کرنے کا حق آزاد سیاسی معاشرے میں مخصوص افراد کو حاصل ہوتا ہے۔ حکومت ریاست کے 4 لازمی عناصر میں سے ایک اہم عنصر ہے۔ حکومت کے 3 شعبے ہوتے ہیں: مقننہ لیجسلیچر، اس کا اصل کام قانون سازی ہے۔ دوسرا ہوتا ہے عاملہ انتظامیہ ایگزیکٹو، یہ مختلف محکموں کی صورت میں آپ دیکھتے ہیں ان کے سربراہان کو ایگزیکٹو، چیف ایگزیکٹو کہا جاتا ہے۔ ان کا کام قوانین کا نفاذ اور ان پر عمل درآمد ہے، اور اصل کام حکومت کا جو کاروبار چلانے کا ہوتا ہے اس کی زیادہ تر ذمہ داری انہی کے سپرد ہوتی ہے، اور یہی جو ہے نا اس کام کو سر انجام دیتے ہیں۔ تیسرا شعبہ عدلیہ ہے، اور اس کا کام انصاف کا ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں مقننہ کی طرف، یعنی لیجسلیچر کی طرف۔ مقننہ یا لیجسلیچر یا تو یونی کیمرل، مطلب ایک ایوانی مقننہ، یا پھر بائی کیمرل، یعنی 2 ایوانی مقننہ ہوں گے۔ بائی مینس 2 اور کیمرل از اے لیٹن ورڈ وچ مینس چیمبر۔ تو یہ کیمرل جو ہے لیٹن ورڈ ہے جس کا مطلب چیمبر، ہاؤس وغیرہ ہوتا ہے، تو اردو میں ہاؤس کو ایوان بھی بولتے ہیں، تو اس لیے جو ہے نا اسے ایک ایوانی مقننہ یا 2 ایوانی مقننہ کہتے ہیں۔ جدید دور میں اکثر ممالک میں 2 ایوانی مقننہ کا رواج ہے، ایک ایوان بالا اپر ہاؤس اور دوسرا ایوان زریں لوئر ہاؤس۔ ایوان زریں عام طور پر عوام کے منتخب نمائندوں پر مشتمل ہوتا ہے، اور اس کے ممبرز کے لیے جنرل الیکشن ہوتا ہے، عوام ووٹ کاسٹ کرتی ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ عوام کے منتخب نمائندے آتے ہیں۔ جبکہ ایوان بالا کے نمائندے جو ہوتے ہیں وہ عوام نہیں چنتی، بلکہ یہ جو عوام نے نمائندے چنے ہوتے ہیں وہ ان کا انتخاب کرتے ہیں۔ پاکستان میں اسے بائی کیمرل لیجسلیچر کہتے ہیں، یعنی ایوان بالا کو سینٹ ہاؤس کہتے ہیں اور ایوان زریں کو اسمبلی ہاؤس کہتے ہیں۔ انڈیا میں اسے بائی کیمرل پارلیمنٹ بولتے ہیں۔ ایوان بالا کو راجیہ سبھا اور یا کونسل آف اسٹیٹ، اور ایوان زریں کو لوک سبھا، ہاؤس آف دا پیپل کہتے ہیں۔ تو اب میرے خیال میں آپ یہ دونوں ٹرم سمجھ گئے ہیں۔ راجیہ سبھا کونسل آف اسٹیٹ ہے، لوک سبھا ہاؤس آف پیپل ہے۔ یہ ایوان زریں ہے جن کا براہ راست الیکشن پبلک کے اندر ہوتا ہے، اور یہ وہی الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ Saying she simply did not have the kind of money needed for the election، تو اس نے یہ سادگی سے کہا کہ اس کے پاس اس الیکشن کی ضرورت کے لیے جو پیسے درکار ہیں اس قسم کے پیسے نہیں ہیں۔ This is being seen as a oblique criticism، اس کو بلا واسطہ ایک تنقید کے طور پر دیکھا جا رہا ہے آف دا الیکٹورل بانڈس، انتخابی بانڈس کے اسکیم جعلی ہونے کا، in which جس میں دا بی جے پی واز اے میجر بینیفیشری، کہ بی جے پی جو ہے نا اس میں بڑی وہ فائدہ اٹھانے والی جماعت ہے۔ مس Sethranam is term compared with her political economist husband
پراکلا پرابھاکر. یہ جو مس سیمتھن ہے یہ سلیم طبیعت ہیں اور اس کا موازنہ ان کے سیاسی ماہر معاشیات شوہر پراکلا پراگراب سے ہے. ہز بک دی کروکڈ ٹمبر آف نیو انڈیا ایسز آن اے ریپبلک ان کرائسس. یہ کتاب کا نام ہے ایز اے کریٹک آف دا مودی ایئرس. یہ مودی کے سالوں کے اوپر تنقید ہے. یعنی یہ بک اس کا پہلا چیپٹر جو ہے 2014 سے شروع ہوتا ہے اور نریندر مودی دہلی میں آتا ہے اور وہاں سے وہ جو ایک سپیچ کرتا ہے کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، وہ ساری تقریر کرتے ہوئے اس طرح کتاب کا آغاز کرتا ہے اور یہ 2022-23 تک جو ہے نا وہ اس کا دور کو ساری باتیں لے کر آتا ہے اور اس میں وہ بتاتا ہے کہ اس نے کیا کیا وعدے کیے تھے اور اس کے سارے وعدے سیاسی تھے جو وہ اپنے وعدے پورے نہیں کر سکا. اینڈ ہیز پریڈکٹیبلی baffled many. اور اس نے بہت ساروں کو کنفیوز کر دیا ہے. مسٹر پرابھاکر ہیز claimed in ٹی وی انٹرویو. مسٹر پرابھاکر نے ٹی وی انٹرویو میں دعویٰ کیا ہے there would be no constitution if مسٹر مودی returned to power. اگر مسٹر مودی اقتدار میں دوبارہ آیا تو پھر کوئی قانون نہیں ہوگا. However, he also predicts that BJP would not cross 200 seats. اور اس نے پھر یہ بھی پریڈکشن کی ہے، یہ بھی یعنی پیش گوئی کی ہے کہ بی جے پی 2 سیٹوں سے زیادہ نہیں لے پائے گی. 72 شارٹ آف دا ہاف وے مارک اور 72 یعنی اس کا آدھ بھی نہیں ہے. سملرلی claims have been made by راہل گاندھی اینڈ دا ادر اپوزیشن لیڈر. اسی طرح کے دعوے راہل گاندھی اور دوسرے اپوزیشن جو لیڈر ہیں انہوں نے بھی کیے ہیں. انڈیپینڈنس اکاؤنٹس بائی آن لائن میڈیا آؤٹلیٹس اینڈ سپورٹ رپورٹ سرکولیٹنگ آن دی الٹرنیٹیو میڈیا چینلز are at variance with the Modi-friendly TV anchors and they do not see easy victory for the Prime Minister. آزاد جو آن لائن میڈیا آؤٹلیٹس کے رزلٹ کاؤنٹ کر رہے ہیں یا پھر سپورٹ رپورٹس جو الٹرنیٹ میڈیا کے اوپر گردش کر رہی ہیں چینلز پر ایٹ ویریئنس اور مختلف مودی فرینڈلی ٹی وی اینکرز، اور یہ سب کہہ رہے ہیں کہ اب کی بار پرائم منسٹر کی جو کامیابی ہے وہ اتنی آسان نظر نہیں آتی. Parallel accounts share much with the reliable pre-poll survey by the Lukni Center for the Study of Developing Societies. ڈیولپنگ سوسائٹی کے مطالعہ کے لیے پیرل اکاؤنٹس نے پری پول یعنی وہ قابل پیدار سروے جو ہے نا شیئر کر دیا ہے. ایون ایز اٹ پلیسز مسٹر مودی اہیڈ آف اینی رائیول فار دی ٹاپ جاب. حتیٰ کہ یہ بھی جو ہے نا مسٹر مودی کو کسی بھی مخالف کے سامنے سے آگے رکھتے ہیں. دا سروے لسٹ ایشوز ان دا الیکشن. یہ سروے کی جو لسٹ ہیں الیکشن میں جاری ہوئی ہیں میک ہیم ونریبل، اس کو کمزور کرتی ہیں. بیرنگ اے گیم چینجنگ ایونٹ لائک پلوامہ اور دی مظفر نگر رائٹس. پلوامہ اور مظفر نگر رائٹ کے جو فسادات ہیں یہ بڑی گیم چینجنگ ہیں. دیز انڈین الیکشنز لک پوائز ٹو سرپرائز ایوری ون ان دی فری اینڈ ان دی گیلریز. یعنی آنے والے دنوں میں یہ جب اس کے نتائج ہوں گے تو یہ سب کو حیران کر دیں.